السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعائیں، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جن سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، دجال کے بارے میں جتنا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کھانا اور نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ان پڑھ جاہل اہل ایمان بھی دجال کی پیشانی پر کافر کا لفظ پڑھ کر اسے پہچان لیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی ایک آنکھ کانی ہے، اس کے اوپر ایک پھیلی ہوگی، اوپر کی طرف پھیلی ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھا لکھا یا ان پڑھ پڑھ لیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، ان پر دجال کا فریب نہیں چلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پر چونکہ مدینہ میں داخل ہونا حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مدینہ سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر اترے گا۔ اس وقت مدینہ والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں۔ دجال لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے الہ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، واللہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس مومن کا جسم پیتل کا بنا دے گا اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا کہ راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے۔ اس سے پوچھیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ مومن جواب دے گا، جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال کے کارندے اس سے پوچھیں گے، کیا تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لایا؟ مومن آدمی جواب میں کہے گا، ہمارا رب مخفی نہیں ہے۔ دجال کے کارندے کہیں گے، اسے قتل کر دو۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن آدمی کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، لوگو یہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا، وہ اس کا سر کچل دیں گے اور اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی ضربے ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا، تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا، اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اسے پوچھے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن آدمی کہے گا، تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر مومن آدمی اعلان کرے گا، اے لوگو، میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینکا ہے، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
فتنہ دجال سے بچنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بلندی درجات کی بشارت دے دیں گے۔ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ گروس میں سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کرائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ سیریز سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فتنہ دجال کی حفاظت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔